آدم سے لے کے قیامت تک کے لیے ہے کہ دعا قبول کرانا ہے تو وسیلہ. کہا تو ہمارا تو نبی موجود ہے تو چلو انہی سے بات کر لو ڈائریکٹ. ہم تو روضے پہ جاتے ہیں لیکن خود امام تشریف فرما ہوتے تو ہم پہلے تو وہیں جاتے ہیں نا. گئے نبی کے پاس, نبی نے پوری بات سنی اور کہا میں اللہ سے معلوم کر کے تمہیں بتاؤں گا, کل آ جانا. کل آ گئے. کہا کہ اللہ نے کہا ہے کہ تمہاری تقدیر میں مرتے دم تک یہی پریشانیاں اور کوئی طریقہ نہیں ہے اس کو بدلنے کا. تقدیر بدلی جا سکتی ہے لیکن یہاں کوئی طریقہ نہیں. البتہ تمہارے اتنے دعا کرنے کے نتیجے میں, اتنی دعا کرنے کے نتیجے میں, اتنی دعا کرنے کے نتیجے میں اللہ نے صرف اتنی سی تبدیلی کی کہ ایک دعا تمہاری قبول ہو. اور دعائیں تو ہر آدمی ایک دعا تو کوئی نہیں مانگتا. سارے کا سارے لوگ ہول سیل میں کام کرتے ہیں نا کہ 15 20 25 50 دعائیں. لیکن تمہارے لیے کہا کہ وہ بھی صرف تمہارے لیے تقدیر بدلی, تمہاری ایک دعا قبول ہوگی. اب یہ ایک کا لفظ بھی بڑا دھوکے میں ڈالنے والا. پاکستان کے رہنے والے بلکہ ہندوستان کے لوگ بھی جانتے ہیں. اردو کے بہت بڑے شاعر ہیں ڈاکٹر علامہ اقبال, بہت بڑے شاعر ڈاکٹر اقبال. ان کا ایک مشہور واقعہ, میں اور وہ دو ہیں, شعر و شاعری سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے لیکن ہم دونوں ایک چیز میں مشترک ہوتے ہیں نا. کچھ لوگ کلاس فیلو ہوتے ہیں کہ ایک ساتھ پڑھیں, کچھ لوگ بزنس ایک ساتھ کرتے ہیں, کچھ لوگ پڑوسی ہوتے ہیں. میں اور وہ بھی ایک چیز میں شریک ہے, وہ بھی ڈائبیٹک پیشنٹ اور میں بھی ڈائبیٹک پیشنٹ. نہ ان کی شوگر کنٹرول ہو رہی تھی نہ میری شوگر کنٹرول ہوتی تھی. اور شوگر کے مریض سے پوچھئے کہ آم کتنی بڑی نعمت لگتی ہے, آم جنت کا پھل. انہیں بھی بہت شوق تھا, مجھے بھی بہت شوق تھا. ابھی تو آج کل ساری ریسرچ بدل گئی ہے. ابھی میں پرسوں BBC میں پڑھ رہا تھا کہ ڈائبیٹک پیشنٹ کو ایک آم کھانے کی ڈاکٹروں نے اجازت ہی نہیں دی ہے, مشورہ بھی دیا کہ اسے شوگر لو ہوتی ہے. ارے ہم تو پتہ نہیں 50 سال سے آم کو چھوڑے بیٹھے کہ شوگر بڑھتی ہے, ڈاکٹر آج یہ کہہ رہے. آنکھیں بند کر کے لوگ یقین کر لیں گے. مرجے کا فتویٰ بدل جائے, او زمین و آسمان میں قیامت بپا ہو جائے گی کہ آج ہم نے کچھ اور سنا تھا, پہلے کچھ اور سنا تھا. پہلے جا کے ان کی گردن پکڑو. میں موضوع سے ہٹ رہا ہوں ورنہ یہ بہت اہم جملہ تھا. تو کہا ایک آم. اچھا لیکن ہر ڈائبیٹک پیشنٹ اپنے ڈاکٹر سے ضرور مشورہ لے, لیکن ان جرنل ایک مشورہ آج کل ہی آیا. تو علامہ اقبال سے بھی ڈاکٹر نے کہا کہ اچھا بہت آپ کا دل چاہ رہا تو ایک آم کی اجازت میں دیتا ہوں. پھر بھی دیکھا شوگر کنٹرول نہیں ہو رہی, دوائیں دے رہے ہیں, سب کچھ دے رہے ہیں. ایک دن اتفاق سے ڈاکٹر ایسے وقت میں پہنچا کہ وہ آم کھا رہے. کیا دیکھا, اتنا بڑا آم تھا اور وہ کھا رہے ہیں جو 50 آموں سے بڑا ایک آم. یہ کیا غضب, 50 کب ایک ہے نا, کھا تو میں ایک ہی آم رہا ہوں, تو اس میں سائز کی بات تو نہیں تھی. وہ اتنا بڑا آم. تو اب ایک دعا تمہاری قبول ہوگی, نبی وقت نے کہا اب تمہاری مرضی دو. اب یہ گھر آیا, بیوی سے مشورہ کیا کیونکہ شوہر بیوی ساتھ زندگی گزارے نا. جو پرابلم ہے اس کے وہ دونوں کے مشترک پرابلم. ایک ہی لفظ بہت اہم ہے. ارے کہاں دعا تو رہی جا رہی ہے, میں جلدی سے نتیجے پہ آتا ہوں. تو خلاصہ یہ کہ کیا اس کا مسئلہ تھا, اولاد نہیں تھی. اولاد نہ ہونا کتنا بڑا مسئلہ ہوتا ہے, جن کی اولاد نہیں ہے انہی کو معلوم. دوسرا مسئلہ غربت, فاقے. تیسرا مسئلہ میں نے کہا دونوں کا تھا. جو خواتین بیٹھی ہوئی ہوں گی سن رہی ہوں گی وہ کہیں گی مولانا نے غلط کہا, لیکن حقیقت میں دونوں کا تھا. وہ کیا تھا, اس کی ماں اندھی تھی. عورتیں کہیں گے نہیں بھائی, ساس کا اندھا ہونا تو ایک نعمت ہوتی ہے, کونے میں ڈال دو, جو دل چاہے کرو. لیکن نہیں, جو صحیح معنوں میں اطاعت گزار اور اللہ کا خوف رکھنے والی مومنہ, وہ سمجھتی ہے کہ ساس کا وجود گھر کے لیے کتنی برکتیں لے کے آتا ہے. ساس مینس ماں. ماں جو ہے وہ رحمت خدا کا اینٹینا ہوتی ہے کہ رحمت خدا کھینچ کے آپ کے گھر میں اتارتی ہے وہ. تو جن کو معلوم ہے, جن کو احساس ہے, جن کو معلومات ہیں, تو یہ اس مومنہ کو تھی کہ بھائی وہ بھی ایک نعمت ہے. اب یہ بیٹا تو کہہ رہا ہے کہ میری ماں اندھی ہے, مجھے آنکھیں چاہیے. اب ایک دعا کی اجازت ملی. دونوں شوہر بیوی بیٹھ کے ڈسکس کر رہے کون سی دعا قبول کروائی جائے. اولاد بھی مسئلہ, وہ بھی چاہیے. غربت سے نجات بھی مسئلہ, وہ بھی چاہیے. اور یہ ہے کہ ماں, اس کا بھی وجود چاہیے کہ اس کو آنکھیں ملے. ساری رات مشورہ کیا, اگلے دن پہنچ گئے. نبی وقت نے کہا پہلے بتا دینا کون سی دعا چاہیے, وہ اللہ سے میں قبول کرواؤں. کیا کہ اس نے کہا کہ نبی خدا ہم دونوں نے ساری رات ڈسکس کیا اور اس نتیجے پہ پہنچے کہ صرف ایک دعا ہم کو چاہیے, ایک.
اور گنیے گا نبی خدا بھی ایک دعا ہے آپ نے اجازت دی کہ میری ماں میرے بیٹے کو سونے کے برتنوں میں کھانا کھاتے دیکھے. نبی خدا میں نے کتنی دعائیں مانگی ہیں؟ ایک مانگی ہے نا. اور آپ نے کہا تھا کہ اللہ نے ایک کی پرمیشن دی. اب یہ ایک دعا ہے کہ 3 دعائیں جمع ہو گئی. ماں دیکھے، دیکھنے کے لیے تو آنکھیں چاہیے نا. بیٹے کو دیکھے، بیٹا پیدا ہوگا تو دیکھے گی نا. سونے کے پیالوں میں کھانا کھاتے دیکھے تو گھر میں اتنی دولت ہوگی نا کہ وہ سونے کے پیالے گھر میں آئیں تو وہ دیکھے گی نا. تینوں دعائیں آ گئیں. اس ایک دعا کے اندر نبی خدا بھی مسکرا دی. کہا بڑی ہوشیاری سے تو نے دعا مانگی ہے، جا اللہ یہ تینوں دعائیں تمہاری قبول کرے گا. ہم نے کہا کہ دعائیں آپ مانگے، سب سے پہلی دعا یا آخری دعا امام کے ظہور کی ہونی چاہیے. کیوں؟ اسی وجہ سے بھئی آپ نے الگ الگ دعائیں مانگیں گے نا، وہ میں نے کہا ہول سیل میں. صحت بھی چاہیے، اچھا جاب بھی چاہیے، اولاد بھی چاہیے. اولاد ہو گئی تو بیٹیوں کے لیے اچھے رشتے بھی چاہیے، بیٹوں کو اچھی تعلیم بھی دلوانا ہے، اور مثلا دشمنوں کا ڈر ہے اس سے بھی محفوظ رہے. جتنی 50-60 دعائیں الگ الگ مانگتا ہے. اگر امام آ گئے نا، ایک وہ دعا قبول ہو گئی، یہ ساری دعائیں قبول ہو گئی. پھر نہ غربت کا مسئلہ ہوگا، نہ دشمن کا مسئلہ ہوگا، نہ صحت کا مسئلہ ہوگا، نہ مال کا مسئلہ ہوگا. سارے مسئلے آپ کے حل ہو جائیں گے اگر امام آ جائیں گے. تو جتنی دعائیں آپ کو مانگنا ہے مانگے بے شک الگ الگ، لیکن پہلی یا آخری دعا یہ امام کی ہو کہ یہ سب سے اہم دعا ہے کہ اس کے اندر ساری دعائیں آ گئیں. تو شب جمعہ بات جہاں سے شروع ہوئی تھی اس وقت بہت مختصر مجمع تھا، اس لیے ایک آدھ دفعہ میں ریپیٹ کر رہا ہوں. ایک امام کی دعا ہے اور ایک ویسے ہی ہر دعا. اچھا، اب اس نوجوان کے واقعے میں 2 بڑے مسئلے اس کے آئے تھے. ماں کا بھی مسئلہ تھا، وہ ہے صحت، دولت اور پھر اولاد. یہ بڑے مسئلے. اولاد کے حوالے سے ہمارے پاس 2 تو بہت اہم حدیثیں اور ایک بہت اہم اصول. اصول میں جلدی جلدی بتاؤں گا، وہ لمبا واقعہ ہو جاتا ہے، لیکن 2 بہت اہم. 5ویں امام کے پاس ایک صحابی آتا ہے اور ایک مغیرہ ابن شعبہ ابن مغیرہ، ایک اور صحابی، وہ والا نہیں جو دشمنان اہل بیت میں شامل. 6ٹھے امام کی بات. مولا اولاد چاہیے. میں بہت مختصر کر رہا ہوں تاکہ صرف ٹو دا پوائنٹ بات. تو 5ویں امام نے اس کو جو بتایا نسخہ وہ یہ کہ یہ والی دعا ضرور پڑھا کرو. اور 6ٹھے امام نے جو اس سے کہا کہ جب نماز، روزانہ کی نماز پڑھو، پڑھتے ہی ہو، مسئلہ آدمی یہ تو کہنے کی ضرورت نہیں. نماز کے بعد جب تم آخر کے سجدے میں جاتے ہو، نماز ختم کر کے تسبیح پڑھتے ہیں، پھر دعا مانگتے ہیں، پھر سجدہ شکر میں یہ پڑھا کرو. لیکن ان دونوں روایتوں میں ایک جملے کا فرق ہے. پہلی روایت میں امام نے فرمایا کہ روزانہ چاہے دن میں 1 مرتبہ صحیح یہ دعا پڑھا کرو. دوسری روایت میں ہے کہ تم اور تمہاری بیوی مل کے یہ دعا پڑھا کریں. تو بعض علماء نے لکھا ہے کہ وہ جو روزانہ ہے وہ شوہر کے لیے زیادہ ضروری، اور نماز کے بعد کے سجدہ شکرانے میں وہ جو اس کی دعائیں ہیں، الف الف یا اللہ یا ربا یا سیدہ، یہ خالی شکران للہ. اس کے ساتھ وہ کیا ہے؟ سورہ انبیاء کی آیت. حضرت زکریا بہت بوڑھے ہو گئے اور اب تک اولاد نہیں ہوئی. اور کیوں نہیں ہوئی؟ وہ سورہ مریم کے شروع میں ان کا جملہ ہے کہ بیوی بھی ان کی بانجھ تھی، لیکن ان کو ایک وارث چاہیے تھا. تو سورہ مریم میں واقعہ ہے، سورہ انبیاء میں حل ہے. وہ اللہ سے دعا مانگتے تھے. امام نے کہا یہ بہترین دعا ہے اولاد کی. رب لا تذرنی فردن وانت خیر الوارثین. بہت ہی مختصر، بہت ہی جامع اور آسان. سورہ انبیاء آیت نمبر 89 یاد نہ ہو تو 90 سمجھ لیجیے، اس سے ایک آیت. رب لا تذرنی فردا، اے خدا مجھے اکیلا نہ چھوڑنا. وانت خیر الوارثین، اور سب سے بہتر وارث و مالک تو ہی. اب امام دیکھیے اس کی وضاحت بھی کر رہے ہیں. خیر الوارثین پہ دعا مکمل. امام نے کہ فرمایا اس کے فوراً بات کیا. ایک مجلس اسی عشرے کی میں نے لفظ فے کو سمجھایا تھا. فے اس آیت کے بعد جو لفظ آیا ہے نا، فوراً اسی آیت فاستجبنا لہ، ایک فاستجبنا لہ
وَوَهَبْنَا لَهُ وَأَصْلَحْنَا لَهُ. لہ مانے لہو، لہو مانے اس کے لیے. تین باتیں قرآن نے اس آیت کے بعد کہی، ہم نے اس کی دعا قبول کی. فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ، اور ہم نے اس کو ایک تحفہ دیا، ہبہ. وہ کیا ہے؟ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ. دعا کے نتیجے میں ہم نے اس کو وَوَهَبْنَا ہبہ کیا، ہم نے تحفہ دیا یحییٰ. وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ، اور اس کی بیوی میں جو خرابی تھی اس خرابی کو بھی ہم نے دور کیا. تو امام فرماتے اس دعا کے فوراً بعد، فوراً لفظ فا ہے، فا کا مطلب ہی فوراً، تینوں باتیں اللہ کے دعا قبول ہوئی، اولاد ملی، اور جو بیوی میں خرابی اور کمی تھی، جو اولاد نہیں مل رہی تھی، اصلاح نام نے اس کی اصلاح کر دی، اس کو ٹھیک کر دیا. اولاد کے لیے امام فرماتے ہیں اس سے بہتر کوئی دعا نہیں ہے. دونوں راوی کہتے ہیں کہ واقعاً ایک سال کے اندر صاحب اولاد میں، بلکہ دوسرا تو کہتا ہے کہ مجھے ایک نہیں، پہلے سال بھی ایک بیٹا ملا، دوسرے سال بھی ایک بیٹا ملا، چونکہ امام کے حوالے سے ملا تھا. میں نے پہلے کا نام علی رکھا، دوسرے کا نام حسین رکھا. اولاد جن کا مسئلہ نہیں ہے یا جن کا الٹا مسئلہ ہے، بہت اولادیں ہو، کہتے ہیں بس کر اللہ، وہ تو اس کو بہت عام سا لیں گے، لیکن جن کے یہاں اولاد نہیں ہے ان سے پوچھیں. اور یہاں ایک چھوٹی سی بات، یہ کل رات کی مجلس کے آخر سے جڑی ہوئی ہے، بہت جلدی کہہ رہا ہوں، بہت اچھا دلچسپ واقعہ ہے لیکن ٹائم نہیں ہے. ہمارے ایک بزرگ تھے، یعنی میرے والد کے دوستوں میں تھے، یو پی میں ایک علاقہ ہے جرول، وہاں سے ان کا تعلق تھا. خود ان کا نام تھا مسلم مہدی جرولی، مولانا عالم، میرے والد کے ساتھ حوزے میں پڑھے تھے. اور ان کے والد بھی عالم سے، مولانا علی اکبر جرولی، جن کی ایک کتاب ہے جواہر البیان، 14 معصومین کی ولادت و شہادت کی 28 مجلسیں، امام زمانہ کی غیبت کی. خیر، ایک زمانے میں بہت پاپولر کتاب. ان کے والد مسلم مہدی صاحب کے والد نجف میں تعلیم حاصل کر رہے تھے. زمانہ تھا آغا ابو الحسن اصفہانی، بہت بڑے مرید، بہت عظیم مرید. اور اس زمانے میں چھٹیوں میں لوگ اپنے وطن آتے تھے، 2-3 مہینے رہتے تھے، پھر واپس جاتے تھے حوزے میں. اور حوزے کے اندر وہ ہاسٹل اسٹائل ہے کہ کمرے میں 4 یا 6 اسٹوڈنٹ رہتے ہیں. تو ایک مرتبہ گئے وطن، پھر واپس آئے تو کچھ عرصے کے بعد ایک خط آ گیا. اچھا، خط ایسا تھا کہ لفافہ دیکھنے سے لگ رہا تھا کہ اس میں کوئی خوشخبری. پہلے زمانے میں خطوط بھیجنے کا بھی ایک طریقہ تھا، جیسے مثلا کوئی کٹا ہوا لفافہ آئے گا تو موت کی خبر ہوگی، اور اگر کوئی بہت ہی گلابی قسم کا لفافہ ہوگا خوشبو میں بسا ہوا تو منگیتر نے منگیتر کو بھیجا ہے. میں ذرا سا مہذب الفاظ میں بات کر رہا ہوں. مثلا تب وہ لفافہ ایسا آیا کہ دیکھتے ہی سمجھ گئے، کمرے میں 6 اسٹوڈنٹ ہیں نا، ایک عراق کا ہے تو ایک ایران کا ہے تو ایک کسی اور عرب علاقے کا ہے تو 2 انڈیا کے، اس وقت پاکستان نہیں بنا. سب نے کہا بھائی کیا کوئی خوشخبری ہے، کوئی خوشخبری ہے، کوئی خوشخبری. کہا خوشخبری تو ہے لیکن یہ بدخبری بھی ہے. اگلے ہفتے ایک اور خط آئے گا، کٹا ہوا لفافہ. بھائی ہے کیا بتاؤ، کہاں میں وطن گیا تھا، اولاد نہیں تھی، تو اب یہ خط آیا کہ تمہیں اولاد ہو گئی ہے. کہی تو بہت بڑی خوشخبری. کہا نہیں، اگلے ہفتے خط آئے گا بچہ مر گیا. اتنا یقین سے کہا کہ ہاں کچھ بیماریاں عورتوں میں ایسی ہوتی ہیں، شاید تو نہیں ہوتی ہیں، تو شاید ان کو بھی یہ بیماری ہو کوئی اور. کہا میرے یہاں اولادیں ہوتی تھیں. ایک تو ہے نا کہ اولاد ہوتی ہی نہیں، کیا کہتے ہیں آج کل انگریزی میں، کنسیو ہی نہیں ہوتی ہے بیوی. اولاد ہوتی ہے 1 ہفتے 10 دن کے بعد مر جاتی. تو یہ خوشخبری کئی بار پہلے بھی آ چکی ہے، لیکن 1 ہفتے کے اندر 10 دن کے اندر پتا چلا بچہ مر گیا. کا علاج کا سارے علاج کرا دی، کا دعا کا ساری دعائیں کر لی، خود حوزے میں پڑھ رہے. ساتھیوں نے کہا کہ ایرانی تھا، ایک عراقی تھا، ایک کسی اور علاقے کا، کہ ہو ہی نہیں سکتا، چلو چل کے مرجے وقت سے ٹائم لیتے ہیں. یہ خود وہاں کے اسٹوڈنٹ ہیں نا، ان کے گئے ان کے پاس. بہت شارٹ کر رہا ہوں، اس میں بہت دلچسپ باتیں بھی تھی لیکن کبھی اور سن لیجیے گا. لیکن خلاصہ اس کا یہ کہ وہاں پہنچے اور ان سے کہا کہ اس ایرانی اور عراقی نے کہ ایک ہندی طالب علم ہے، اس کا یہ پرابلم. تو انہوں نے پہلے تو ایک اصول بتایا، کہا کہ ہمیں 14 معصومین کی صورت میں ایسی شخصیتیں ملی ہیں کہ وہ اتنی عظیم ہیں کہ ان کی وجہ سے بہت ساری اور بہت اہم شخصیتیں جو اسٹیٹس میں بہت بلند ہیں، ان کے برابر نہیں ہیں، وہ چھپ جاتی ہیں. جیسے سورج نکلتا ہے تو ستارے نظر نہیں آتے، جبکہ ستارے ہوتے آسمان پر. رات کو نظر آئیں گے، دن کو نظر نہیں آئیں گے، وہ کہیں چلے نہیں جاتے ہیں دن کے وقت. اتنی زیادہ روشنی سورج کی ہے کہ ستارے نظر نہیں آتے.
جب سورج کبھی ڈوب جاتا ہے تو وہی ستارے نظر آتے ہیں. تو ایسی کچھ شخصیتیں جو معصومین کے بعد ہیں ان کی بھی بڑی اہمیت ہے. لیکن معصومین، جب ہمارے پاس معصومین ہیں تو ہمیں تو ادھر ادھر کچھ دیکھنے کا موقع نہیں ملتا. ہاں، ان میں ایک شخصیت تو ہمارے پاس ابھر کے آ گئی جو ابھی مرثیہ پڑھا جا رہا تھا میری مجلس سے پہلے. تو انہوں نے کہا، اب وہ کون سی شخصیت؟ حضرت عباس باب الحوائج. حضرت عباس کو آپ معصومین کی موجودگی میں بھی ان کی عظمت اور قبولیت دعا کے لیے جانتے ہیں، یا آج کل جناب زینب کا بھی ذکر. لیکن انہوں نے فرمایا کہ مسلم ابن عقیل جو ہیں اولاد کے حوالے سے ان کا وسیلہ اللہ کے ہاں سب سے زیادہ قبول. نعوذ باللہ، توہین نہ سمجھیے گا، حضرت عباس سے بھی زیادہ اور آقا حسین سے بھی زیادہ. کہا کہ اللہ نے ایک خاصیت ان کو عطا کی، اور وجہ بتا رہے ہیں کہ خاصیت یہ عطا کی کہ باقی جو مثلا میں نے 2-3 نام لیے، میرے دل پہ خود چھری چل گئی کہ توہین کا انداز نہ ہو. بہرحال انہوں نے زیادہ بڑی قربانیاں دی. مسلم کی قربانی یہ ہے کہ ان کی اولادیں بہت زیادہ تھی، ساری اولادیں ان کے کربلا میں شہید ہو گئے، ان کی نسل ختم ہو گئی. آقا عباس کی نسل باقی، بلکہ پنجاب میں ایک قبیلہ ہے آوان کہا جاتا ہے، ان کی اولاد ہے. یہ میرا ڈپارٹمنٹ نہیں، لیکن بہرحال اولاد ہے جناب عباس. آقا حسین کی اولاد ہے. مثلا مسلم نے اللہ کی خوشنودی کی خاطر اپنی نسل کو ختم کر دیا. کچھ کربلا میں شہید ہوئے اور کچھ وہ جو کل رات کے مصائب آپ نے. اور اللہ کا اصول، جو اللہ کے لیے تم قربانی دو گے، اللہ وہی چیز تمہارے نام پر قیامت تک لوگوں کو بھر بھر کے عطا کرے گا. مسلم، تم نے اپنی اولاد قربان کر دی، اب تمہارے نام پہ جو اولاد مانگے گا اس کو جب بھی مانگے گا ہم اس کو اولاد عطا کریں گے. تو آغا اصفہانی، ابو الحسن اصفہانی بہت بڑا نام ہے مرجعیت کا. ہم آغا سیستانی کے زمانے میں، ان سے پہلے آغا خوئی تھے، ان سے پہلے آغا محسن حکیم تھے، ان سے پہلے آغا بروجردی، ان سے پہلے آغا اصفہانی. بہت لمبا عرصہ نہیں ہے، 1945 میں انتقال ہوا، ابھی 80 سال ہی ہوئے. کراچی میں آج بھی ایسے بزرگ ہیں جو ان کی تقلید پر باقی ہیں. لیکن بات ان کے فضائل کی نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے. لیکن اس کی ایک شرط، مسلم کے نام پہ اولاد مانگو، لیکن یہ نیت کر کے مانگو کہ اگر میری اولاد ہوئی اے جناب مسلم ابن عقیل تو میں اس کا نام آپ کے نام پہ رکھوں گا. تو اگر آپ یہ منت مانے کہ میرے یہاں بیٹا پیدا ہوگا تو میں اس کا نام مسلم رکھوں گا. اب یہ واقعہ مسلم مہندی صاحب خود مجھے سنا رہے ہیں، اپنا بھتیجا سمجھ کر میں ان کے سامنے بیٹھا ہوں، میرے والد کے دوست. کہا میرا نام مسلم اسی لیے رکھا کہ جب میرے والد کو یہ بتایا آغا اصفہانی نے، انہوں نے فوراً یہ منت مان لی. اور جب میں پیدا ہوا میرا نام مسلم رکھا. تو ایک دعا میں نے بتائی، اور ایک یہ تو وہ